حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایران کے شہر نہاوند میں پیدا ہوئے، جو اپنے زمانے کا ایک مشہور و معروف شہر تھا، لیکن بعد میں ان کے والد جناب محمد بغداد منتقل ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب 5-6 سال کے ہوئے تو والد کے حکم سے اپنی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کسی قسم کا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ذہنی معراج یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو ایک کامیاب دکاندار بنا دیں۔ جناب محمد اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر قدرت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر لیا تھا۔ اہل دنیا ظاہر کی آنکھوں سے بس اتنا ہی دیکھ سکتے تھے کہ ایک 5-6 سال کا بچہ دکان پر بیٹھتا ہے اور آنے والے خریداروں کے ساتھ بڑی شائستگی اور ذہانت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہے، اور یہی بچہ جوان ہو کر سینکڑوں آئینے تراشے گا، ایسے آئینے کہ جن کی آب و تاب قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے بہنوئی جناب محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، پھر آپ ہی بتائیں یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ جناب محمد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے سرسری لہجے میں بولے، یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا، کوئی کلیہ نہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کرے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جناب محمد نے اپنے برادر نسبتی سے بہت حجت کی، مگر حضرت سری سکتی نے ان کا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا اور بھانجے کو اپنے گھر لے آئے۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کی محبت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف 1 ہی سال گزرا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماموں کے ہمراہ تھے، اور آپ کی عمر مبارک محض 7 سال تھی۔ اس بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد ایک دن ایک مجلس خاص میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے کہ آپ کے گرد عارفوں کا ہجوم تھا۔ میں ان بزرگوں کے قریب ہی کھیل رہا تھا، باتوں باتوں میں یہ مسئلہ چھڑا کہ شکر کیا ہے۔ تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت سری سکتی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹا جنید، تم بھی بتاؤ کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ میں نے جگتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا اور پھر عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اسی کا نام شکر ہے۔ ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے الفاظ سن کر تمام بزرگ جھوم اٹھے اور بہت دیر تک حضرت جنید بغدادی کی ذہانت کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب تمام درویش خاموش ہو گئے تو حضرت سری سکتی نے بھانجے کی طرف دیکھ کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ حضرت سری سکتی کی یہ پیشگوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعجاز کلام کی قائل تھی۔ جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی تاثیر سے بے حال ہو جاتی۔ روایت ہے کہ جب حضرت سری سکتی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پیشگوئی کی تھی تو حضرت جنید بغدادی اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے فیض جاری ہوگا، کاش حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انکسار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب اور زبان دونوں سے اپنا فیض جاری کیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جنید، اللہ نے تمہیں ایک نعمت خاص بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے واس کہا کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کی ذہنی گرہ کھل گئی۔ روایت ہے کہ اسی رات پچھلے پہر جب یہ مبارک ترین خواب دیکھ کر حضرت جنید بغدادی بیدار ہوئے تو حضرت سری سکتی تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو پیر و مرشد کو موجود پایا۔ جنید، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ واس کہا کرو، مگر تم نے ہماری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اب تو تمہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے حیرت و ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میرا خیال تھا کہ فصاحت زبان اور بلاغت بیان سے محروم ہوں، اس لیے ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں میری بات سننے سے انکار نہ کر دیں۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واس کی شہرت عام ہوئی تو ایک دن ایک عیسائی نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے عیسائی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت برباد نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ دراصل اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیغمبر اسلام کے اس قول کی تشریح سن سکوں۔ یہ کہہ کر عیسائی نوجوان نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنائی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی نوجوان کا سوال سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ حاضرین مجلس نے محسوس کیا جیسے حضرت شیخ کسی خاص نقطے پر غور فرما رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا اور عیسائی نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سنتے ہی عیسائی نوجوان آپ کی دست حق پر ایمان لے آیا اور اس نے برسر مجلس بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت جو لوگ موجود تھے، ان میں سے بعض افراد نے عیسائی نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال کچھ اور تھا اور حضرت شیخ نے جواب کچھ اور دیا۔ عیسائی نوجوان کہنے لگا کہ حضرت شیخ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ میں بہت دنوں سے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل اسلام کی حقانیت کی طرف کھنچتا تھا، مگر میرے پیروں میں آباء و اجداد کی عقائد کی زنجیریں تھیں۔ اس دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی اور اس کی تشریح کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ کے کشف باطنہ کا یہ حال تھا کہ میری ذہنی کشمکش سے آگاہ ہو گئے اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ واقعتاً مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے وصال سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کیا اور جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، سیدی، ضعف و ناتوانی کا یہ عالم ہے اور آپ برابر تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو محمد، مجھ سے زیادہ تلاوت قرآن کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تم دیکھتے نہیں کہ حق تعالیٰ میرے صحیفہ عمر کو لپیٹ رہا ہے؟ اس عالم میں انسان جو کچھ کر سکے اسے کر لینا چاہیے۔ جب سورہ بقرہ کی 70ویں آیت پر پہنچے تو ایک لمحہ کے لیے ٹھہر گئے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قدر بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور شہباز معرفت کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے مغرب میں واقع شونیزیا کے قبرستان میں اپنے مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی نہایت ہی متقی، عابد، پرہیزگار اور اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ کے بارے میں مختلف روایات جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں حرف بحرف صحیح ہیں اور ان کو کسی بھی طرح ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو اس بارے میں کوئی گمان ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।